سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور دن اور رات کے بدل بدل کر آنے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چند دن ہوئے ہم نے ہجری اور قمری حساب سے ایک سال کا اختتام کر کے ایک نئے سال کا آغاز کیا ہے۔ ایک سال جو ہماری زندگی کا بیت چکا ہے اور ایک نئے سال کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ سال عیسوی ہو یا قمری ہو، اہمیت تو بہرحال اس وقت کی ہے جو ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی ایک منفرد حیثیت رکھی ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو دوسری قومیں جو ہیں وہ اپنا حساب کتاب سورج کے حساب سے اور عیسوی حساب سے اور بعض دوسرے حسابات سے اپنے سالوں اور مہینوں کا تعین کرتے ہیں۔ لیکن امت مسلمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو ایک قدرتی کیلنڈر عطا کیا ہے، نمازوں کے اوقات ہوں، رمضان کے ہوں، حج اور زکوٰۃ کے مسائل اور معاملات ہوں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قمری حساب سے وابستہ کر دیا ہے۔ اور اسلامی کیلنڈر کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت سے ہوتی ہے اور اس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اس قمری حساب کتاب کا بعض اوقات سرے سے ہی علم نہیں ہوتا۔ 5-10% مسلمان ایسے ہوں گے جن کو قمری مہینے کے حساب سے سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں ان کے نام اور کچھ حساب کتاب کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہو۔ تو میری آپ تمام ناظرین اور سامعین سے یہ گزارش ہے کہ خود بھی جو ہے وہ اسلامی شریعت کا تحفظ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حساب ہمیں دیا ہے اور اسی حساب سے ہمارے نمازوں کے اوقات کا تعین ہوتا ہے، رمضان کا تعین ہوتا ہے، حج اور عمرے کا تعین ہوتا ہے، اور دیگر عبادات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے وابستہ کر دیا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ بے شمار حکمتوں کے ساتھ ساتھ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ تمام عبادات کے لیے ہمیں ہر طرح کے موسم اور اوقات جو ہے وہ میسر آتے ہیں۔ ورنہ عیسوی حساب سے تو اگر آپ دیکھیں تو گرمی ہمیشہ جو ہے جون، جولائی، اگست کے مہینوں میں آتی ہے، لیکن یہ کہ ہجری حساب سے ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نظام ہمیں دیا اس کے اندر یقیناً بہت ساری یہ ہے کہ خیر و برکت ہمارے لیے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی جو ہے وہ اس سے روشناس کرائیں۔ ہجری جو مہینے ہیں، جو کیلنڈر ہے، اس سے پوری طرح ہمیں خود بھی واقف ہونا چاہیے اور ہماری اولادیں بھی اس سے واقف ہوں۔ تو اس حوالے سے ایک نئے سال کا اگر ہم نے آغاز کیا ہے تو ایک جو سال اختتام پذیر ہوا ہے، تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مہلت عمل دی ہے اس میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس غفلت سے نجات حاصل کرنی ہے۔ غفلت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ یہ غفلت بہت بڑی بیماری ہے۔ تو ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ یہ جو گزشتہ ایک سال، اور سال کوئی یہ کہ معمولی وقت نہیں ہے، وقت تو دراصل ایک لمحے اور ایک سیکنڈ اور ایک لحظے کا نام ہے، اور اسی سے پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ بات آگے بڑھتی ہے اور پھر دن بنتے ہیں، ہفتے بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں اور سالیں اور پھر صدیاں بنتی ہیں۔ تو جو لمحہ ہے بعض اوقات اس کی بڑی جو ہے وہ قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس وقت کی جو ہے وہ قدر کرنی ہے اور وقت کی قدر پہچاننی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا احتساب کریں اس نئے سال کے آغاز پہ
کہ گزشتہ سال میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، اللہ نے جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں، جو احکامات ہمیں دیے ہیں، ان کی ادائیگی میں ہم سے کیا کمزوریاں اور کیا خطائیں سرزد ہوئی ہیں، تو سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے ایک نئے عزم کے ساتھ اس بات کا اللہ سے عہد کریں کہ آئندہ جو وقت بھی ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہم میں سے کون اس دنیا کے اندر زندہ رہے گا، لیکن جو گزشتہ سال ہم گزار چکے اس کا تو ہمیں علم ہے نا کہ ایک سال ہم نے گزارا ہے، تو اس میں جو بھی تقصیریں ہوئی ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور اگر حقوق العباد کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو یقیناً جس بندے کا ہم نے حق مارا ہے، اس کو ایذا پہنچائی ہے، اس کو تکلیف دی ہے، اس کا کوئی نقصان ہوا ہے، تو اس کا ازالہ کریں، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہمارے کندھوں پہ جو ہے وہ کسی کا حق نہ ہو، کسی انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہم نے نہ کی ہو، بلکہ اسی دنیا میں اس کی معافی تلافی ہو جائے یا اس کا حق ادا کر دیں، تاکہ قیامت کے دن جو ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ ہمیں نہ اٹھانا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ اب دیکھیں کہ وہ 5 سوال کیا ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں جو عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی، جو زندگی تمہیں ملی تھی، جو وقت اور مہلت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تھی، اس کو کہاں لگایا، کہاں کا پایا، اس سے کیا کام لیا، کیا مصرف تھا اس کا۔ اور پھر دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا کہ جوانی کس مقصد میں گلائی۔ جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو، مرد ہو یا عورت، خاص طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، تو در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جوانی کے اندر جو ہے اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری اور اس کے راستے میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اس لیے کہ جوانی میں انسان کے پاس قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وسائل ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر ہم سے بات پرس کریں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ ایک یہ کہ مال کہاں سے کمایا، کن طریقوں سے، کن ذریعوں سے مال حاصل کیا۔ آج ہم میں سے اکثر کو یا سب کو اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ مال آنا چاہیے۔ کتنے ہیں جو اس پہ سوچتے ہیں کہ بھئی مال کن طریقوں اور کن ذریعوں سے آ رہا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ کے حضور 2 قدموں پہ کھڑے ہو کر میدان حشر میں اس بات کی جواب دہی کرنی پڑے گی کہ جو مال میں نے کمایا تھا وہ کہاں، کن طریقوں، کن ذریعوں سے حاصل کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ اس کا مال کس طریقے سے آ رہا ہے، تو اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ کس دروازے سے جہنم میں داخل ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا احتساب کریں، جائزہ لیں، اور اس بات کو سختی سے نوٹ کریں کہ میری جیب کے اندر اور میرے حساب میں کوئی حرام کا ریال، درہم، دینار، روپیہ، پیسہ جو ہے وہ نہ آ جائے کہ وہ میرے لیے آخرت کا وبال بن جائے۔ اس لیے مال کے بارے میں ایک سوال کیا ہوگا کہ مال کہاں سے اور کیسے کمایا، اور دوسرا سوال کہ مال خرچ کہاں کیا۔ جب ہم خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو عیاشیوں پہ، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے فضول خرچیوں میں، علم تلالوں میں مال خرچ کرتے ہیں، سگریٹ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، نسوار کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور فلموں اور گانوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور شراب نوشی کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے سامنے اس امانت کا حساب دینا پڑے گا، اور ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا اپنے رب کو کہ ہم نے اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا۔ تو کیا خرچ کرتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس۔ اور پھر 5ویں اور آخری بات جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا تھا اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ تو یہ 5 سوال ہیں جن کا جواب دیے بغیر قیامت کے دن ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث روایت مستدرک حاکم میں اس کو روایت کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 امور کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی 5 معاملات ایسے ہیں کہ ان سے پہلے 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ یہ چیزیں تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر تم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ موت سے پہلے زندگی سے اور عمر سے فائدہ اٹھا لو۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھا لو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مشغولیت اور مصروفیت سے پہلے فرصت اور فراغت سے فائدہ اٹھا لو، اور فرمایا کہ غربت اور افلاس سے پہلے مال و دولت جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، خوشحالی اللہ نے دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو، اور بیماری سے پہلے صحت اور تندرستی سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، تو ان نعمتوں کے زوال سے پہلے ان سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح ماہ و سال گزرتے جا رہے ہیں، یہ سال ہماری زندگی کی مہلت میں سے کم ہو گیا ہے، اسی طریقے سے زندگی گھٹتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کی گھڑی قریب آ گئی ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک اس بات کا جائزہ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا اثاثہ جمع کیا ہے، کل کے لیے کیا جمع کیا ہے، یعنی کل کیا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آج کا دن اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دی ہے، کل میری زندگی میں آئے گا یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرو۔ آج اور کل کی بات تو زیادہ لمبی ہے، سالوں کا حساب تو بہت طویل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ ہر نماز کو الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو، اور فرماتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیر لیا ہے تو معلوم نہیں کہ دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو محترم ناظرین کرام، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا جو ہے وہ آخری لمحہ آنے سے پہلے اپنا احتساب کریں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے، اس دنیا میں احتساب کرو، اپنا جائزہ لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں اور بندوں کے حقوق میں جو کوتاہیاں گزشتہ سال کے اندر ہوئی ہیں، اللہ سے سچے دل سے مغفرت طلب کریں، آئندہ کے لیے نئے عزم کے ساتھ جو ہے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد